السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے بہت ہی پیاری ہے۔ اس کا نام ہے سنہری مچھلی۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام دینو تھا۔ دینو ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دینو ایک بہت ہی ایماندار اور شریف لڑکا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن صبح روکھی سوکھی روٹی کھا کر ماں کو سلام کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا گھر کا راشن ختم ہو چکا ہوگا، آج میں بہت زیادہ لکڑیاں کاٹوں گا۔ دینو نے ایک بہت ہی موٹا تنا دار درخت ڈھونڈا، لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اس کے درخت کے پاس ہی بہت بڑی جھیل تھی۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے دینو کا کڑاڑا ہاتھ سے چھوٹ کر پاس سے گزرتی ہوئی جھیل میں جا گرا۔ دینو بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا یہ کلہاڑا اس کی روزی کمانے کا واحد ذریعہ تھا جو اب اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ اب وہ گھر کا سامان کیسے خریدے گا اور ماں کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ کر دینو جھیل کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ دینو زور زور سے رو رہا تھا کہ اس جھیل کے اندر سے ایک بہت ہی پیاری سنہری مچھلی اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب سنہری مچھلی نے جھیل کے اوپر ہونے کی بات سنی تو وہ جھیل کے اوپر آ گئی اور سنہری مچھلی نے ایک چھوٹے لڑکے کو روتے دیکھ کر تو پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ دینو نے سنہری مچھلی کو بتایا کہ اس کا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے جسے وہ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر سنہری مچھلی نے کہا، تم مت رو، میں تمہارا کلہاڑا تلاش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی اپنی دادی اماں کے پاس آئی اور ساری بات بتائی۔ سنہری مچھلی کی دادی ماں نے کہا، مجھے وہ لکڑہارا بہت غریب لگتا ہے، تم اسے اپنے سونے کا کلہاڑا تحفے میں دے دو۔ سنہری مچھلی نے سونے کا کلہاڑا اور لکڑہارے کے پاس آ کر کہا، یہ لو تمہارا کلہاڑا۔ دینو نے جب اپنے لوہے کے کلہاڑے کی بجائے سونے کا کلہاڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا، یہ میرا کلہاڑا نہیں، میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا۔ سنہری مچھلی اپنی دادی ماں کے پاس واپس آئی اور ساری بات سنائی۔ سنہری مچھلی کی دادی ماں نے کہا، وہ لکڑہارا تو بہت ایماندار ہے، تم اسے لوہے کا کلہاڑا تلاش کر دو اور اپنے سونے کا کلہاڑا بھی اسے تحفے میں دے دو۔ وہ سنہری مچھلی لوہے کا کلہاڑا تلاش کرنے لگی جو اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ دونوں کلہاڑے دینو کے پاس لے آئی اور کہا، یہ رہا تمہارے لوہے کا کلہاڑا اور یہ سونے کا کلہاڑا تمہاری ایمانداری کا نام ہے۔ دینو دونوں کلہاڑے لے کر بہت خوش ہوا اور سنہری مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ گھر واپس آ کر دینو نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ دینو نے سونے کے کلہاڑے سے ایک لکڑی کاٹی، جیسے ہی دینو نے سونے کا کلہاڑا لکڑی پر مارا وہ سونے کی بن گئی۔ وہ بہت حیران ہوا، جہاں بھی وہ سونے کا کلہاڑا مارتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے سارا گھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دینو اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے۔ یہ سب دینو کی ایمانداری کا نام تھا۔ دینو کے مسائل میں ایک بہت ہی مغرور اور لالچی عورت اس کا بیٹا رہتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ دینو کو جھیل میں سنہری مچھلی نے سونے کا کلہاڑا دیا ہے جس سے اس کا گھر سونے میں بدل گیا ہے تو وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ لوہے کا کلہاڑا لے کر جھیل پر گئی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ تم جان بوجھ کر اپنے لوہے کا کلہاڑا جھیل میں پھینکنا۔ پھر جیسے ہی سنہری مچھلی اوپر آئی اسے کہنا، میرا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے، میں بہت غریب ہوں۔ اگر وہ لوہے کا کلہاڑا لے کر آئے تو اسے کہنا، یہ تو میرا کلہاڑا نہیں، میرا کلہاڑا تو سونے کا تھا۔ یہ ساری باتیں سنہری مچھلی نے سن لی اور واپس آ کر اپنی دادی ماں کو بتائیں۔ اس کی دادی نے کہا، مجھے یہ عورت اور لڑکا لالچی معلوم ہوتے ہیں، تم اپنے جادو کا کلہاڑا دے دو تاکہ انہیں لالچ کی سزا ملے۔ سنہری مچھلی اپنے دادی کے کہنے کے مطابق جادو والا سونے کا کلہاڑا لے آئی اور اس لڑکے کو کہا، یہ تمہارا کلہاڑا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، ہاں یہ میرا کلہاڑا ہے جو جھیل میں گر گیا تھا، مجھے یہ کلہاڑا واپس دے دو۔ وہ جسے پا کر وہ لڑکا اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے گھر آ کر جس بھی چیز پر اسے مارا وہ ٹوٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں گھر کی ہر چیز ٹوٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکا اور اس کی ماں رونے لگے۔ اب رونے کا کیا فائدہ، یہ تو ان کے لالچ کا نتیجہ تھا۔ سچ ہے، لالچ بہت ہی بری بلا ہے۔ بچوں، کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ تو ملتے ہیں اردو کڈ سٹوریز اسٹوڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔